السلام علیکم ناظرین، جولائی 2018 کے الیکشن کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پارلیمانی پارٹی بن کر ابھری تو اس کے چیئرمین عمران خان نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا۔ گزشتہ کل یعنی 25 اپریل 2021 کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے اپنی 2.5 سالہ کارکردگی پر فخر ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ شاید بہت سارے لوگوں کے لیے ایک معمول کی سٹیٹمنٹ ہو، لیکن ایک غریب آدمی کے لیے اور شاید مڈل کلاس آدمی کے لیے بھی یہ اس کے منہ پر تمانچہ ہے کہ 2.5 سالوں میں وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا، لیکن اس کا سربراہ حکومت یہ کہتا ہے کہ مجھے 2.5 سالہ کارکردگی پر حکومت ہے۔ ناظرین، وہ عمران خان جو وزارت عظمیٰ میں آنے سے پہلے ہمیشہ ایک جملہ اپنی تقریر میں کہا کرتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے بھی کتا مر جائے تو وزیر اعظم اور سربراہ ریاست اس کا جواب دہ ہوتا ہے، لیکن ان کے وزیر اعظم بننے کے بعد پہلے رمضان میں ایک باپ صرف اس وجہ سے خودکشی کر لیتا ہے کہ اس کے پاس اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں۔ اس کی بیوی میڈیا پہ ندیم ملک کے شو میں آ کے کہتی ہے کہ جس دن ان بچوں کے باپ نے خودکشی کی یہ بچے 5 دن سے بھوکے تھے، لیکن ہمارے وزیر اعظم کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے چند ماہ بعد ہی ننکانہ کے اندر ایک ماں اپنی دونوں بچیوں سمیت نہر کے اندر کود جاتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ بیوہ تھی اور اس کے پاس اپنی بچیوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اس کے پاس صرف یہی راستہ تھا کہ وہ نہر کے اندر کود کر خودکشی کر لے کہ اس سے اپنی بچیوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی تھی۔ وہ وزیر اعظم عمران خان جو اپنے اقتدار میں آنے سے پہلے بڑے لمبے چوڑے دعوے کیے جاتے تھے، لیکن حالیہ موجودہ دنوں میں صورتحال یہ ہے کہ رمضان بازاروں کے باہر کئی کلومیٹر طویل قطاریں صرف اس لیے لگی ہوئی ہیں کہ وہ پیسے دے کر چینی کا ایک پیکٹ خرید سکیں، جو کہ عمران خان کے رائٹ ہینڈ جہانگیر ترین کی بدولت اس قدر نایاب ہو چکی ہے۔ اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ آج ہی تونسا اور دیگر شہروں میں رمضان بازاروں کے باہر آپس میں چینی کے پیچھے عوام گھتم گھتا ہو گئی۔ ناظرین، یہ صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ وزیر اعظم جو اقتدار میں آنے سے پہلے عوام کو بتایا کرتا تھا کہ ان اخباروں کے بڑے بڑے اشتہاروں پہ ان وزراء اور ان وزرائے اعظم اور وزیر اعلیٰ کی تصویریں کیوں ہیں؟ جب وہ خود اقتدار میں آیا تو ان سے بھی بڑے بڑے اشتہار اس کے اپنے شائع ہونے لگے۔ وہ وزیر اعظم جو کہتا تھا میں انہیں رلاؤں گا، تکلیف پہنچے گی انہیں پہنچاؤں گا میں، لیکن شاید وہ تکلیف کی توپ کا رخ سیاستدانوں کی بجائے عوام کی طرف کر بیٹھا ہے کہ اب سیاستدان تو خوش ہیں، نواز شریف باہر بیٹھا، زرداری اپنے گھر میں، فضل الرحمان اپنی جگہ خوش، مریم نواز اپنی جگہ جلسے کر رہی، لیکن ذلیل ہو رہی ہے تو وہ صرف پاکستان کی عوام ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے ملک کی جو باغ دوڑ ہے وہ کن لوگوں کے ہاتھوں میں دے رکھی ہے۔ عمر فاروق کو اپنا آئیڈیل بتانے والا عمران خان، عمر فاروق جن کا عدل فاروقی معروف ہے، لیکن یہ کیسا عمر فاروق کا پیروکار ہے کہ جس کے دائیں طرف چینی چور، بائیں طرف آٹا چور اور ارد گرد تمام وہ لوگ بیٹھے ہیں جو پاکستانی عوام کا خون بھی چوسنے کے درپے ہیں۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا، ہمیں سوچنا ہوگا، کیا ہمیں ایسے لوگوں کو اقتدار میں لانا ہے جو غریبوں کا خون نچوڑ کر غریب کو غریب تر کرتے ہوئے؟ میں گزشتہ کل خادم حسین رضوی صاحب کا انٹرویو سن رہا تھا جو ایک دن جیو کے ساتھ سہیل وڑائچ کے ساتھ، وہ فرمانے لگے کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ جب عمران خان آئے گا تو یہ جھگیاں وغیرہ ختم ہو جائیں گی، جب عمران خان آئے گا تو کوئی بھی شخص پاکستان کے اندر بھوکا نہیں سوئے گا، جب عمران خان آئے گا پاکستان کے اندر کوئی بھی بھیک مانگنے والا نہیں ہوگا، لیکن میری تمام تر امیدیں دم توڑ چکی ہیں۔ اسی طرح ناظرین، 2.5 سال کے بعد پاکستان کے مڈل کلاس طبقہ اور لوور مڈل کلاس طبقہ بھی عمران خان سے مکمل طور پر مایوس ہو چکا ہے۔ وہ چینی جو پچھلے چوروں کے دور میں 55 روپے کلو تھی، اب عام دکان سے 105 روپے کلو ملتی ہے۔ وہ گھی جو نواز شریف چور کے دور میں تو 115 روپے تھا، لیکن عمران خان سچے کے دور میں وہ گھی 250 روپے کلو ہو چکا ہے۔ وہ کرپشن جو نواز شریف کے دور میں بہت کم تھی، لیکن آج ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی تسلیم کرتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے دور میں کرپشن بہت زیادہ بڑی ہے۔ میں نے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان چیزوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔